کچھ بھی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے مثال کے طور پر، آج جمعے میں نے لوگوں کو تھوڑی سی ترغیب دی ہے بھائی اجتماع میں جائیں آپ، پوری دنیا میں آپ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں تبلیغ کا بھی بڑے اثرات ہیں. جی ماشاءاللہ. میں KPK کے پہاڑی علاقوں میں گیا ہوں، گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں، وہاں پہاڑیوں پہ ایک مسجد ہوگی 4 گھر ہوں گے لیکن وہاں بھی تبلیغ والے پہنچے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے یہاں میرے پاس سے ملنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، کوئی UK سے، کوئی جرمنی سے، کوئی سویڈن سے، کوئی ناروے سے، کوئی اٹلی سے. کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو. جی بالکل ماشاءاللہ. ابھی میں سکھر میں گیا تھا تو ایک تاجر تھے، انہوں نے بتایا میں سال کے لیے تبلیغ میں نکلا ہوا تھا. جی. تو انہوں نے پتہ نہیں کون سے ملک میں زندگی میں کبھی نام نہیں سنا اس ملک کا. انہوں نے کہا کہ وہ ملک ہے بالکل سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ. اچھا. اور اس میں چند لاکھ آبادی ہے، جس میں پتہ چلا کہ ایک مسلمان ہے صرف اس کئی لاکھ میں. جی. تو کہتے ہیں ایک مسلمان سے ملنے کے لیے ہم سمندری سفر کئی گھنٹوں کا طے کر کے گئے ہیں وہاں. جی. صرف ایک مسلمان سے ملنے کے لیے. اور وہاں جا کے جب ملے ہیں تو مسلمان تو ملا نہیں لیکن ان کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی محنت ہے، اپنا مال اس تاجر نے خرچ کیا، اپنی جان، اتنا لمبے سفر اور سمندری سفر، اور صرف ایک آدمی تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے. تو بہت اللہ تعالیٰ نے تبلیغ سے کام لیا ہے، اس لیے ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے اور اپنا حصہ کچھ نہ کچھ ضرور ڈالنا چاہیے. ضرور ڈالنا چاہیے. اور ایک بات آج ہمیں بھی توفیق ہوئی حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے کام میں اتنی برکت اور اتنی وسعت، اتنی ظاہر ہے وہ ایک اس کو ہم ان کی کرامت ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ انسانی درکار وسائل میں ہم ایک چھوٹا سا ایونٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کہیں اشتہار، کہیں پروموز، کہیں لوگوں کے پتہ نہیں کیا کچھ اہتمام ہوتا ہے. تو آج ہم نے دیکھا اور ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں، رائے بنڈ کے اجتماع ہو، کراچی اجتماع ہو، دنیا بھر میں ان کے اجتماعات ہوتے ہیں. آپ یقین کیجیے صاحب کہ آپ کی جو موٹر سائیکل پارکنگ ہے وہ موٹر سائیکلیں بھی تقریباً کوئی ہزاروں میں ہیں، یعنی ہزاروں میں. آئی تھنک میرا آئیڈیا یہ ہے، کم از کم میں نے جو آج وہاں دیکھا تقریباً 15 سے 20 ہزار صرف موٹر سائیکل ہے. اور مجال ہے کہ ایک موٹر سائیکل بھی آپ کو نکالنے میں دقت ہو وہاں سے. یہاں کہیں 4 بائکیں آپ اکٹھی کھڑا کر دیں نا تو ایک کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. اس طرح سے انہوں نے نظم، کوئی آپ کسی کو تنخواہ نہیں دے رہے، کوئی وہاں پولیس نہیں ہے، کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا زبردست ایک وہ اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے جو تبلیغ کے اکابر ہیں انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ یہ دین سب کا ہے. سب کا ہے. تو اب تبلیغ میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں انجینئروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے لیے ہی کام کر رہا ہوں. دیکھیں کوئی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں جماعتیں جا رہی ہیں سب کا حساب ہوتا ہے ایک رجسٹر، سادہ بالکل. جی بالکل. اور سب کا ریکارڈ ہوتا ہے کون سی جماعت کہاں جا رہی ہے. جی بالکل. آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں ایک مینیجر ہوتا ہے جو چند افراد کی مینجمنٹ کرتا ہے اور کئی لاکھ تنخواہیں لیتا ہے، گاڑیاں بھی لیتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، پھر بھی ڈنڈی مارتا ہے. بالکل. یہاں 1 سال کی جماعت جا رہی ہے اور جماعت میں بوڑھے لوگ ہوں گے، مختلف ملکوں کے لوگ ہوں گے. ایک مینیجر ہوگا ان کا جو تنخواہ لیے بغیر پوری جماعت کو 1 سال سفر میں گھما کے لے آتا ہے. سفر میں تو ویسے ہی آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، لڑتا ہے، اور اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جب گھر میں جائے گا تو ہار پھول لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ، صلواتیں ہی سن رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہے اسلام کا. اصل میں تو یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ اسلام اگر برحق مذہب نہ ہوتا تو اس کے لیے اتنی قربانی دینے والے لوگ موجود نہ ہوتے. کسی باطل چیز کے لیے ایسی قربانیاں نہیں دی جاتی.